اور جو اسیران بدر تھے، وہ لوگ جو قید ہوئے بدر کے ان کو لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں، جس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، 70 کے لگ بھگ یہ قیدی تھے، ان کے بارے میں یہ طے ہوا صحابہ کے مشورے سے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ کا مطلب تاوان، وہ رقم جو ادا کی جاتی ہے، اور یہ مشورہ صحابہ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے دیا تھا، اور بڑے لوگوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ صحابہ میں سے ایک رائے یہ آئی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور چونکہ بدر یوم الفرقان، اللہ تعالیٰ نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے، تو آج کفر کو اتنی عبرتناک شکست دی جائے کہ کفر پھر کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، ایسا کفر بالکل کچل دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی ہر شخص کو، ہر مسلمان صحابی کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، اور ہر شخص اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے، یہ جو قیدی۔ اور اس سے ان کا ایک مقصد تھا، ان کا مقصد یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک اتنی وسیع خلیج حائل کر دی جائے، ایک اتنی اونچی دیوار اٹھا دی جائے کہ کوئی بھی چیز، خواہ رشتہ داری ہو، خواہ تعلق ہو، خواہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، لیکن اگر درمیان میں کفر حائل ہے، ایک کافر اور ایک مسلمان ہے، تو کفر کی اس آڑ کو کبھی پار نہ کیا جا سکے۔ اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا سب سے بڑا مقصد تھا، تو اس پہ آنچ نہ آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا اپنا مشورہ دیا کہ رسول اللہ میرا مشورہ یہ، ان کو قتل کریں، ہم فدیہ نہ لیں، اور قتل بھی ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود کرے۔ تو آپ نے چونکہ صحابہ کی اکثریت کا یہ رائے تھی کہ فدیہ لے لیا جائے، تو آپ نے فدیے کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ جل شانہ کو اس رائے سے زیادہ، جو فدیہ لینے والی رائے تھی، اس کی بجائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ پسند ہے، اور آسمان سے وحی اتری، قرآن کی آیتیں اتری کہ نبی کو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرما دے کفر پر، تو کفر کی قوت کو کچل دے اور زمین کو ان کے خون سے رنگین کر دے۔ لیکن چونکہ یہ بات مشورے میں طے ہوئی تھی، اور صحابہ کے مشورے کی اپنی وجوہات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا، تقریباً سارے ہی ہو گئے بات۔ تو اس پر جب آسمان سے یہ آیتیں اتری، جس میں اللہ جل شانہ نے ان کو زندہ چھوڑ دینے پر اپنی کچھ خفگی کا اظہار فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق اس پر بیٹھ کر رو رہے تھے کہ ہماری رائے وہ نہ ہوئی جو اللہ کی رائے، جو اللہ چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ آپشن تو ابھی بھی تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہی جو مشورہ تھا اسی کو انڈورس کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشورے میں طے شدہ چیزیں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ صحابہ کے مشورے سے طے ہوا تھا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عتاب نازل نہیں فرمایا، یعنی کوئی سزا نازل نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ بھی موقع موجود تھا اس بات کا،
لیکن اللہ جل شانہ نے مشورے کو کالعدم قرار نہیں دی، بلکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک زیادہ بہتر آپشن کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ دونوں حضرات رو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہا کہ اگر آپ بتا دیں اور واقعی بات رونے کی ہوئی تو میں بھی روؤں گا آپ کے ساتھ، اور اگر مجھے رونا نہ آیا، رونا اختیاری چیز تو ہے نہیں، اور عمر فاروق جیسے شخص کا رونا تو ویسے ہی کوئی آسان کام نہیں، تو کہا کہ اگر رونا مجھے نہ آیا تو کم سے کم رونے کی شکل بنا لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا، اگر مجھے پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو تو وہ مشورہ پسند آیا جو تمہاری زبان پر آیا تھا، اور عمل جو ہے اس کے خلاف۔ ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کئی موقع ایسے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے صحابہ کی رائے کے خلاف تھی، جمہور صحابہ کی اکثریت ایک طرف تھی اور عمر فاروق دوسری طرف تھے، اور جب وحی آئی تو اللہ عمر کی طرف تھی، اللہ کی رائے عمر کی رائے تھی جب اس کا پتہ چلا۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نرالی خصوصیت ہے، ایک ان کا ایک خاص اعزاز، اور ان کی غیر معمولی ذہانت، ذکاوت، توفیق، ان چیزوں کی اس میں نشاندہی ہوتی ہے۔